احتجاج ہر ذمہ دار ایم این اے ایم پی اے اپنی بساط کے مطابق اپنی حیثیت کے مطابق کہیں چھوٹا ہوگا، کہیں بڑا ہوگا، کہیں مارچ ہوگی، کہیں فلیش پروٹیسٹ ہوگا، وہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد لاہور کا ایک گرینڈ ایونٹ بھی ہوا، لاہور کا ایک بڑا جلسہ بھی ہوا، جو کہ آپ نے دیکھا کہ ہمیں لاہور شہر کے اندر نہیں کرنے دیا گیا اور اٹھا کے ہمیں 40-50 کلومیٹر باہر پھینک دیا گیا۔ اسی طریقے سے ہمارے ساتھ اسلام آباد میں ہوتا رہا۔ آپ نے سنجانی کا دیکھا، ہم جگہ کچھ مانگتے رہے اور ہمیں یہ دیتے کچھ رہا۔ ہمارے جتنے بھی ایونٹس تھے وہ سارے پیسفل ایونٹس تھے، گو کہ ہر پیسفل ایونٹس کے اوپر راستے روکے گئے ہیں، خصوصاً پنجاب کے اور خصوصاً کے پی والوں کے۔ ایسے جیسے اسلام آباد پہ صرف اسلام آباد والوں کا حق ہے، نہ پختونوں کا حق ہے، نہ پنجابیوں کا حق ہے، نہ کسی اور صوبے کا۔ اگر کوئی وہاں پہ پرامن احتجاج کا آئینی حق استعمال کرنا چاہتا ہے تو اسے وہاں پہ آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس حق کو روکنے کے لیے، ہمارے زبانیں بند کرنے کے لیے شدید قسم کے حربے استعمال کیے گئے ہیں، جس میں لائیو ایمونیشنز بھی استعمال ہوئے، جس میں ربر بلٹس بھی استعمال ہوئیں، جس میں وہ ایکسپائرڈ ٹیئر گیس استعمال ہوئی جو آلموسٹ پوائزنس گیس ہو جاتی ہے۔ ہمارے بہت سے دوست جنہوں نے اور خصوصاً کے پی کے ہمارے نوجوان بچے دوست جو وہاں ہمیشہ جاتے رہے، وہ آج تک وہ کمپلینٹ کر رہے ہیں اس گیس کی وجہ سے، جو جس طرح ان کی باڈیز جو ہے انہوں نے ریاکٹ کیا۔ اینڈ یہ پاکستان ہے، یہ ہمارا اپنا ملک ہے، ہمیں اس ملک میں احتجاج کی اجازت نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور بہت سی اور چیزیں ہیں جو وقتاً فوقتاً ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے۔ خان صاحب کی زوجہ محترمہ کو بھی ایک عدت کیس کے اندر جو ہے وہ مطلب اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس کہ کس طریقے سے انہیں کتنے مہینے تک ان لافلی جو ہے وہ ریٹین کیے رکھا گیا۔ آپ آج دیکھیں کہ وہ جو توشہ خانہ 2 کے حوالے سے بریت کی درخواستیں تھیں، وہ بھی آج جو ہے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا۔ تو عدالت سے انصاف لینے کے جو راستے ہمارے تو آپ نے سارے بند کر دیے ہیں۔ عدالتوں کو آپ یرغمال بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم نے دیکھ لیا ہے جو چیزیں واضح ہیں کہ جس میں ریلیف ہمارا حق بنتا ہے، ہمارے قائد کا حق بنتا ہے، ان کی زوجہ کا حق بنتا ہے، اور ہزاروں ورکرز کا حق بنتا ہے، آپ نہیں دے رہے ہیں۔ یاسمین راشد ایک 80 سالہ خاتون، کینسر پیشنٹ، ایک ہی خاتون جو ہے وہ اب اندر وہاں پہ لاہور جیل میں رہ گئی ہے۔ ان کے ساتھ اعجاز چودھری صاحب ہیں، سینیٹر ہیں، کوئی پروٹیکشن آرڈر نہیں ہے۔ آج دیکھ لیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے، 9 مئی سے آنورڈ آج تک کوئی پروٹیکشن آرڈر نہیں۔ آپ صاحب کا گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ صاحب اندر موجود ہیں، ہی واز آلموسٹ پیرالائز ہو گئے تھے۔ خان صاحب نے کل گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملٹری کسٹڈی میں ہمارے 3 دوست جو ہیں انہوں نے خودکشی کی کوشش کی ہے۔ کل وہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا، اور میں ریپیٹ کروں گا، انہوں نے جب یہ 24 تاریخ کا اعلان کیا تو انہوں نے خاص طور پہ وکلا کو، سول سوسائٹی کو، اوورسیز پاکستانیز کو، کسانوں کو، مزدوروں کو، ان سب پہ زور دیا کہ آپ نکلیں، اپنے حق کے لیے نکلیں۔ پرامن احتجاج آپ کا حق ہے، آئین آپ کو اس کا حق دیتا ہے۔ آپ نے کھڑے ہونا ہے رول آف لا کے لیے، چوری شدہ مینڈیٹ کی واپسی کے لیے، 26ویں ترمیم کی واپسی کے لیے۔ آپ نے کھڑے ہونا ہے کہ آپ کے جو بے گناہ ہزاروں لوگ آج بھی کے پی سے لے کے سندھ تک، پنجاب اور بلوچستان تک جیلوں میں ہیں، بے گناہ ہیں، ان کی رہائی کے لیے آپ نے نکلنا ہے، آئین کے تحفظ کے لیے آپ نے نکلنا ہے، قانون کی عملداری کے لیے آپ نے نکلنا ہے۔ کیونکہ کسان، مزدور، لیبر یونینز، خواتین، یہ ایک سوسائٹی کا اہم حصہ ہے۔ اور خان صاحب نے خاص طور پہ اس پہ پش کیا، اور انہوں نے کہا کہ قافلے نکلیں گے، پورے پاکستان سے نکلیں گے، اسلام آباد کی طرف نکلیں گے۔ ہم پرامن لوگ ہیں، نہ ہم کوئی پرتشدد تنظیم ہے، نہ تشدد کو پسند کرتے ہیں، نہ اس کو انکریج کرتے ہیں، اور نہ خان صاحب نے کبھی تشدد کے حوالے سے کسی چیز کے اوپر زور دیا ہے۔ وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ شدت لاؤ، مگر اپنی سیاسی تحریک میں شدت لاؤ، اپنی سیاست میں ضرور شدت لائیں۔ وہ تشدد آپ دیکھ لیں، جتنے بڑے بڑے ایونٹ ہوئے ہیں، کیا ہمارے لوگوں سے، یہ سب میڈیا، سوشل میڈیا سب وہاں موجود ہوتا ہے، کتنی توپیں آپ نے وہاں سے برآمد کی۔
سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے یہ جو خاص طور پہ ان سیگمنٹس کو کل کہا، ان پہ لازم ہے کہ وہ سب نکلیں، اور یہ صرف پی ٹی آئی کے ورکر سے نہیں ہوگا، اس میں پبلک ایٹ لارج کو شامل ہونا پڑے گا. اور میں پبلک کو کہتا ہوں، سارے پاکستان سے مخاطب ہوں، کہ یہ آپ کا آئینی حق ہے، آپ پرامن لوگ ہیں، آپ نے تشدد پسند نہیں کیا. آپ نے 8 فروری کو 9 مئی کے بعد جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوا پورے پاکستان میں، آپ نے پھر بھی کسی قسم کی بغاوت نہیں کی. آپ نے پھر بھی الیکشن میں ووٹ دے کے اپنے نمائندوں کو آگے لانا مناسب سمجھا، کیونکہ آپ ایک سیاسی جماعت ہیں. آپ نے کہا کہ ہم ووٹ دیں گے، اور آپ دیکھیں کہ الحمدللہ ہم نے تو 180 سیٹیں اور اس سے زائد سیٹیں پاکستان میں نکالی، مگر وہ بھی پھر سٹولن مینڈیٹ، یہ ڈاکو جو ہے مینڈیٹ کے، یہ آ کے اس کے اوپر انسٹال ہو گئے. اگر تشدد پسند ہوتے تو الیکشن جو ہے اس کو آپ نہ کرتے، کوئی اور تماشا کرتے، مگر کیونکہ سیاسی جماعت تھے یہ کیا ہے. آج خان صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ بڑی اہم ہے. جو گفتگو آج کی ہے وہ طلبہ اور نوجوانوں کے لیے ہے. خاص طور پہ عمران خان صاحب نے آج طلبہ اور نوجوانوں کو مخاطب کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کا کوئی انقلاب، دنیا کی کوئی تبدیلی اور کوئی تحریک نوجوانوں کے بغیر ممکن نہیں ہے. نوجوانوں کا نکلنا بہت ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ جمہوریت پریکٹیکلی ختم ہو چکی ہے، اس لیے آپ اگر باہر نہیں نکلیں گے تو اس عدلیہ کو جیسے یرغمال بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، رہے سہے ادارے کو بھی ٹیک اوور کر لیا جائے گا. اور یہ آپ کو پش کر رہے ہیں انتشار کی طرف. یہ چاہتے ہیں کہ نوجوان کسی انتشار کی طرف جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ نوجوان اور پاکستان کے طلبہ جن کو عمران خان صاحب اپنی طاقت سمجھتے ہیں، جنہیں عمران خان صاحب پاکستان کا جو ہے وہ کا فخر سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی اس تحریک کے روح رواں ہوں گے، یہی اس تحریک میں آگے آئیں گے. قیادت کا ہر شخص باہر آئے گا، خود لیڈ کرے گا، ساتھ چلے گا، اپنے حلقوں سے قافلے لے کے نکلیں گے. کے پی کو آپ کے چیف منسٹر، ہمارے جو پارٹی کے صدر ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، کے پی کے قافلے کو وہ لیڈ کریں گے. ہمارے ایم این اے وزراء اپنے اپنے حلقوں سے جس قسم کی بھی تشکیل یہ یہاں پہ مناسب سمجھیں گے، اسے ایک بڑے قافلے کے لیے اس طرح کریں گے. پنجاب سے قافلے نکلیں گے. کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے کسی بھی حوالے سے اس کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے حلقے کی عوام کو چھوڑ کے جائے. آپ کو اسلام آباد پہنچنا ہوگا. جو لوگ پی ٹی آئی سے وابستہ ہے اور جو سمجھتے ہیں کہ ان کی سیاست جو ہے وہ اس پارٹی سے وابستہ ہے یا ہوگی، تو وہ اس کال کو مس نہیں کریں گے. اس کال کو نہ کوئی انڈرمائن کرے گا. دس از دی کال. سو 24 کو کوئی ایم پی ہے، کوئی ایم این اے ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی چیف منسٹر ہے، کوئی کسی صوبے کا عہدیدار ہے، کوئی کسی ضلع کا عہدیدار ہے، وہ خان کی کال پہ ان سب سیگمنٹس آف سوسائٹی کو، طلبہ، نوجوان، خواتین، لیبر یونینز، کسان، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، جن کا میں نے پہلے ذکر کیا، ان سب کو اپنے اپنے وکلاء، سول سوسائٹی ایٹ لارج، پبلک، ووٹر. دیکھیں ہم نے اپنے حلقوں میں لاکھوں ووٹ لیے ہیں. میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں. میں نے شاید میری دوسری اور تیسری بڑی لیڈ ہے پورے پاکستان میں میاں والی کے بعد. لاکھوں ووٹ حلقوں سے نکلے ہیں، اور وہ ووٹر ہے جس نے ہماری روپوشیوں میں صرف عمران خان کے نام پہ، عمران خان کی کال پہ، عمران خان کے نشان پہ، تصویر پہ ووٹ دیا ہے. ہم ان تمام دوستوں سے، بہنوں سے، بھائیوں سے، ووٹر سے، پبلک سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ بڑی تعداد میں نکلیں گے، اسلام آباد کی طرف جائیں گے، تو ہی اس بوگس نظام کا ہم سامنا کر سکیں گے اور اس بوگس نظام کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے
اور تبھی ہم رول آف لا کو امپلیمنٹ کرنے کی جو جدوجہد خان صاحب نے حکم کی ہے ہم اس پہ عمل درآمد کر سکیں گے. تو سب نکلیں, 24 کو نکلیں اور یہ سمجھ کے نکلیں کہ ہم اسلام آباد ہاتھ لگانے کے لیے نہیں جا رہے ہیں, ہاتھ لگا کے واپس آنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں. جب تک یہ مطالبات تسلیم نہیں ہوں گے ہم سب آپ کے ساتھ ہوں گے. یہ ہمارا ملک ہے, یہ دارالخلافہ بھی ہمارا ہے, یہ ادارے بھی ہمارے ہیں, وہاں بیٹھنا ہمارا حق ہے. ہم وہاں پہ جا کے بیٹھیں گے اور خان صاحب کا حکم یہ ہے اور ہمارے لوگوں کی خواہش بھی یہ ہے کہ جب تک وہ مطالبات تسلیم نہیں ہو جائیں گے تب تک ہم واپس نہیں آئیں گے. کسی گرفتاری سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تشدد کریں گے تو یہ کریں گے, آپ تو نہتے ہیں, مگر یاد رکھیے گا آپ کی تعداد لاکھوں میں ہوگی تو یہ جو لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے یہ بھی آپ میں سے ہیں. ان کے گھروں میں ان کے بچے, ان کی فیملیز, یہ بھی عمران خان کے ووٹر ہیں. چاہے کوئی پولیس کھڑی کی جاتی ہے آگے, چاہے رینجرز ڈپیوٹ کیے جاتے ہیں, وہ سب بھی آپ کے ہی ووٹرز ہیں. اور وہ آپ سے ہمیں بتاتے ہیں, دیکھیں نظام کو آپ چیک کریں کہ 3 اپوزیشن لیڈر اٹھا لیے جاتے ہیں اکٹھے, پنجاب اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر, سینٹ کا اپوزیشن لیڈر اور نیشنل اسمبلی آف پاکستان کا اپوزیشن لیڈر. تو رہ کی گیا جو پیچھے کیا رہ گیا اس ملک میں؟ مطلب اتنی زیادہ لا قانونیت, اتنا قانون کا مذاق ہے, اور پھر بعد میں اس کو کور کیسے کرتے ہیں جی, کہتے ہیں دفعہ 144 جو تھی وہ لگ گئی تھی. تو کیا رہ گیا ہمارے پاس؟ یعنی کہ اپوزیشن لیڈر جو اسمبلی کے فلور کے اوپر بات کرتے ہیں. تو خان صاحب نے جو کال دی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے ہی یہی پیغامات تھے جو ان سیگمنٹس آف سوسائٹی کو ہم آج دینا چاہتے تھے. اور آج پشاور تھے تو ہم نے یہی مناسب سمجھا کہ آپ بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے یہ میسج پورے پاکستان کو خان صاحب کا پہنچایا جائے. انشاءاللہ خان صاحب کا جو ڈیلی میسج ہوگا وہ ہم لوگوں تک آپ کے تھرو پہنچائیں گے. اور 24 کو ایک کامیاب احتجاجی مارچ ہوگا اسلام آباد کی طرف, جو وہاں جا کے بیٹھے گا انشاءاللہ میرے رب کو اگر منظور ہوا. اور پھر جب تک یہ مطالبات پورے نہیں ہوں گے واپس نہیں آئیں گے. تھینک یو ویری مچ. مطلب جو مقدمات ہیں وہ کیا بطور وہ ہوں گے, واپس کروائیں گے آپ لوگ کے مطابق جتنے مقدمات صوبے میں درج ہوئے تھے, وزیر اعلیٰ تو اب تک وہ بھی اپنے کارکنوں پہ ختم نہیں کروا سکا, تو کیسے آپ لوگ جائیں گے یہ مطالبات, یہ تو عدالت نہیں ختم کروا سکتی؟ دیکھیں ان کا میکنزم ہوتا ہے, یہ سارے کے سارے جو مطالبات ہیں یہ باقاعدہ طور پہ, کیونکہ یہ جھوٹے مقدمے ہیں اور مدعی حکومت کے اپنے کھڑے کیے ہوئے ہیں اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے کھڑے کیے ہوئے ہیں, وہ سارے ان کے ہاتھ میں ہیں. بہت سی عدالتوں کے اندر آپ سمجھتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ عدلیہ کو بھی یرغمال بنا لیا گیا ہے, وہ بھی ان کے ہاتھ کے. آپ دیکھیں کہ پنجاب میں ATC کے جج جو ہیں وہ ایک عجیب سی اجلت کا شکار ڈیلی بیسس کے اوپر. ہمارے کچھ دوست, میں آپ کو مثال دے دوں, اپوزیشن لیڈر کی مثال دے دیتا ہوں. فیصلہ آباد ATC میں ان کی پیشی تھی اور سیم ڈے ان کی راول پنڈی ATC میں پیشی تھی, اور فیصلہ آباد صاحب کے جو فیصلہ آباد کے جو جج تھے ATC کے, وہ انہیں تاریخ نہیں دے رہے تھے. یہ تو آپ کا رائٹ ہے کہ آپ کا ایک ٹائم پہ اگر اس ملک میں 2 ATCs میں آپ کی پیشی ہے تو ججز عام طور پہ یہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ یہاں پیش ہو جائیں تو بات کر لیں. تو ایک عجیب ڈیلی بیسس کے اوپر ٹرائل شروع ہو گئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ان کے اپنے ہاتھ میں ہیں, اور اس ملک میں جب چیزیں ختم ہونی ہوتی ہیں وہ تو پھر 1 منٹ لگتا ہوتا ہے, پھر کون سا کوئی ایسا معاملہ ہے. بزور بازو کی جو آپ نے بات کی ہے, میں نے پھر آپ کو کہا کہ ہم پرتشدد نہیں, ہاں احتجاج اور عوام کی طاقت جو ہے وہ حکومتوں کو بہت کچھ کرنے پہ, اور ایسی جعلی حکومتوں کو بہت کچھ کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے, بشرطے کہ احتجاج اس سائز کا ہو, اتنا بڑا ہو جو کہ امپیکٹفل ہو. تھینک یو جی. سر جو اس وقت سیاسی کمیٹی ہے پشاور میں یہاں پر اجلاس وغیرہ کر رہی ہیں, سننے میں یہ آ رہا ہے, یہ بات ہے کہ بشرا بی بی بھی ان اجلاسوں کا حصہ ہے, کیا گائیڈ لائن ان کی طرف سے بھی آپ کو ملتی ہے یا نہیں, یا اجلاسوں میں وہ شرکت کر رہی ہیں؟ نہیں, ان کی طرف سے کوئی ایسی شرکت نہیں ہے جی. میں رات خود ایک ایسے اجلاس کا حصہ تھا, اس میں بشرا بی بی موجود نہیں تھی. نمبر 1. نمبر 2, جو گائیڈ لائنز ہیں
وہ گائیڈ لائنز کیا ہیں؟ ہم نے آپ کے ساتھ آپ کے سامنے ایک چیز شیئر کی ہے کہ ہم اسلام آباد جانا چاہتے ہیں، اس میں کون سی خاص گائیڈ لائنز ہے جس کی ضرورت ہے؟ کال کا 9 کو چیف منسٹر کے پی نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب دیں گے، عمران خان صاحب نے وہاں آ کے میڈیا کے تھرو وہ ایک کال پہنچا دی، بس کال آ گئی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو اس قسم کی خبریں نکالی جا رہی ہیں وہ ٹھیک ہے، ابھی تک تو ان کی یہ بتائیں کہ بس ٹھیک پلیز۔ یہ بتائیں کہ اچھا یہ بتائیں پارٹی میں جو اختلافات چل رہے ہیں آصف خان اور وزیر اعلیٰ صاحب کے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس کے مابین اختلافات ختم ہوں گے، ورکر ڈیوائڈ ہو رہے ہیں آپ لوگوں کے، کوئی کہتا ہے کہ میں لیڈ کروں گا، کوئی دوسرا کہتا ہے میں لیڈ کروں گا۔ اگر آصف خان نے اعلان کیا تھا تو اس پہ نوٹسز جاری کیے ہوئے نیب کی طرف سے، تو کیا اس کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے سر میٹنگ میں؟ دیکھیں، نیب کے نوٹس کا تو مجھے پتہ نہیں، اور دوسری بات ہے نیب ہمارے ماتحت ہی نہیں ہے، میں تو اس کا آپ کو بتا نہیں سکتا، نمبر 1۔ نمبر 2، اینٹی کرپشن مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ یہ پرانے کیسز ہیں، آپ کے اپنے چیف منسٹر کے اوپر 3 کیسز ہیں جس کے اوپر وہ ضمانت میں ہے، اور جیسے ہمارے دوست نے بھی خود یہاں پہ سوال میں کہا کہ ایک میکنزم ہوتا ہے چیزوں کو نپیٹنے کا، میں نہیں سمجھتا کہ اب اختلاف کی کوئی گنجائش ہے۔ آصف خان صاحب اس پارٹی میں علی امین گنڈا پور صاحب کی وجہ سے نہیں ہے، عمران خان صاحب کی وجہ سے۔ یہ کال کوئی میں نے اپنے گھر سے نہیں دی ہے، یہ عمران خان نے دی ہے، جو عمران خان کا لائل ہے، جو عمران خان کا جانثار ہے، جو عمران خان سے محبت کرتا ہے۔ نو نان سینس۔ آج عمران خان نے کہہ دیا آپ نے نکلنا ہے تو آپ نے نکلنا ہے، ابھی بھی آپ یہ ماسی ویڑے والے رولے لے کے بیٹھے رہیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ عمران خان کے ساتھ میں کوئی وہ نہیں دینا چاہتا، خدا نہ خواستہ کسی بھی اس پہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو عمران خان صاحب کا، چاہے وہ عاطف صاحب ہیں، عمران خان صاحب کے ایم این اے ہیں، عمران خان صاحب کا ووٹ ان کو ملا ہے، وہ بھی عمران خان صاحب سے محبت کرتے ہیں، اور بالکل وہ اس تحریک کا حصہ بنیں گے، ان کو بننا چاہیے، کیونکہ یہ خان کی کال ہے، میری علی امین کی کال نہیں ہے۔ سر یہ بتائیے گا، آپ نے یہ بھی کہا کہ خان صاحب کی جو گفتگو ہے اس کو سینسر کیا جا رہا ہے، تو کون سینسر کر رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ جلسے کو لیڈ کون ہے، احتجاج کو کون لیڈ کرے گا؟ احتجاج کو کے پی سے علی امین گنڈا پور صاحب کریں گے، اور پنجاب سے اوبیسلی پنجاب کی جو قیادت ہے، پنجاب کے جو صدر ہیں حماد اظہر صاحب ہیں، پنجاب کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ ہر جلسے میں آپ نے ان کو دیکھا، حالانکہ وہ روپوش بھی ہیں، اس کے باوجود چاہے کے پی میں کوئی ایونٹ ہوا، چاہے لاہور میں کوئی ایونٹ ہوا، ہی کیم، وہ ہوں گے اور ہم سب ہوں گے۔ نہیں ایسے نہیں ہوگا، کوئی واپس نہیں آئے گا جب تک مطالبات تسلیم نہیں ہوں گے، کوئی واپس نہیں آئے گا۔ ورکر میرے سے خفا ہو سکتا ہے، ورکر آپ سے خفا ہو سکتا ہے، عمران خان سے کیا خفگی ہے؟ تو یہ کال عمران خان کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی مطلب ہے کہ ہم نے کسی کے ولیمے کی دعوت تو نہیں دی ہے، خان نے تحریک کے لیے کہا ہے، وہ جو اس ملک کے لیے ہے۔ اگر آپ اس ملک کو چاہتے ہیں، عمران خان کو چاہتے ہیں، تو چھوٹے موٹے اختلافات جو ہیں اس کو ختم اور دفن کرنا پڑے گا۔ سو لیٹس ناٹ ایون ٹاک اباؤٹ اٹ۔ جی پلیز۔ ہاں، وہ کمیٹی خان صاحب نے، جہاں آپ نے یہ خبر پڑھی وہاں آپ نے اگلا جملہ بھی پڑھا ہوگا، لکھا ہوا تھا وہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ میں ابھی اس کمیٹی کا نہیں بتاؤں گا، یہ بڑی اہم کمیٹی ہوگی۔ وہ اسی حوالے سے ہے کہ کلوجر پہ کئی دفعہ ایشوز ہو جاتے ہیں کہ احتجاج کلوز کیسے ہوا، پھر اس کے بعد آپ بھی ہمیں سوال کرتے رہتے ہیں اور ہمارے بھائی بھی ہم سے سوال کرتے رہتے ہیں۔ سن لیں، تو وہ جو کلوجر کے حوالے سے ایک کمیٹی جو ہے وہ کو خان صاحب بنائیں گے، جب وہ بنائیں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ وہ خدا نہ خواستہ ابھی تک تو خفیہ شاید اسی لیے خان صاحب نے رکھی ہو کیونکہ پنجاب میں اور بہت سے صوبوں میں معاملات اس طرح نہیں ہیں جس طرح آپ کے صوبے میں ہے، تو وہ ہوگی۔ اور نیگوشیشن کا یہ مطلب نہیں ہے نیگوشیٹ کرنا ہے، ہم نے 3 مطالبات رکھے ہیں، جو مطالبات پہ آ جائیں گے تو ٹھیک ہے، اب وہ مطالبات پہ آئیں گے تو کسی کو تو کنوے کریں گے نا۔ اچھا سوری، معذرت۔ نہیں، بشرا بی بی نے تو نہیں بلایا، وہ سیکرٹری جنرل نے، میں نے بلایا۔ یہ تو کیا نے خبر دی تھی، اسی بولا؟ نہیں یہ دیکھیں کل ہمارا، کیونکہ چلے آپ بول لیں، میں ایسے ہی آپ کو کاٹ رہا ہوں بار بار۔ نہیں آپ بالکل نہیں آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں، آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ کے پی گورنمنٹ کے کوئی
وسائل اس لیے استعمال ہو رہے ہیں کہ کوئی میٹنگ کرنی ہے. راجہ صاحب اور میں کل آئے تھے, میں آج اس لیے یہاں پہ رک گیا کہ میری ضمانتیں ہیں بھائی, اور اب آپ یہ مجھے کہیں کہ پنجاب والوں کو آپ پشاور ہائی کورٹ میں ضمانت نہیں لینے دیتے تو آپ کی مرضی ہے, مگر بات یہ ہے کہ میں یہاں پہ اس لیے رک گیا ہوں کیونکہ مجھے عدالت میں پیش ہونا تھا. نمبر ایک, راجہ صاحب واپس چلے گئے کل رات کو, ایک میٹنگ تھی جس میں چیف منسٹر کا ہونا بہت ضروری تھا کیونکہ پورے کے پی کو لیڈ کرنا ہے انہوں نے, ایک صوبے کے چیف منسٹر نے, تو ان کی مصروفیات آپ کی اس انتظامی طور پہ بہت اہم ہیں, تو وہ نہیں وہاں پہ آ سکے اسلام آباد, تو ہم لوگ یہاں پہ آ گئے, اس سے کیا فرق پڑتا. شیخ صاحب میرا ایک سوال ہے سر, آپ کے ساتھ آپ کے صوبائی پارٹی کے لیے کوئی صدارت ہوتی کے لیے صوبے کے اندر اور ہے نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ اپنا سرکاری منصب بھی سنبھال رہا ہے اور آپ پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایک ورکر, ایک ایک ایم این اے, ایک ایک ایم پی اس اہل ہے کہ وہ جو ذمہ داری خان صاحب اس کو دیں وہ اس کو سنبھال سکے, اور یہ خان صاحب کی چوائس ہے, اور خان صاحب کی چوائس پہ کم از کم مجھے یقین اور ٹرسٹ ہے, میں اس کو سوال نہیں کرتا. آپ کے ساتھ پنجاب میں آپ کے حلقے سے کتنے لوگ آئیں گے؟ حماد اظہر صاحب کے پی کے پنجاب کے صدر ہیں, وہ کتنے لوگ اپنے ساتھ لے کے آئیں گے؟ اور سر ساتھ میں یہ بتائیں اس میں خرچہ کون کر رہا ہے سر, کتنے زیادہ لوگ نکالیں گے؟ میں بتاتا ہوں, کھانا پینا اس کے ساتھ ایک اور بھی, کیا آپ کے خیال میں آپ کو یقین ہے کہ ماجد کے برعکس یہ ہوا کہ فائنل کال ہوگی؟ دیکھیں جب میرے قائد نے کہہ دیا یہ فائنل کال ہے تو پھر یہ فائنل کال, بات ختم ہوگی. ہم عمران خان صاحب کی بات کو ڈبل کویشچن نہیں کرتے ہیں. جب میرے قائد نے کہہ دیا یہ فائنل ہے تو پھر یہ فائنل ہے. ایک بات. دوسری بات, میرے بھائی نے سوال کیا کہ کتنے لوگ ہوں گے, ہزاروں لاکھوں لوگ ہوں گے. آپ نے اگلا سوال کیا کہ ان کا خرچہ کون اٹھائے گا. میرے بھائی ہر ایم این اے اور ایم پی اے جو ان کو لے کے آئے گا وہ اپنے حلقے کا خرچہ اٹھائے گا. اگر الیکشن کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں, جب ہم الیکشن لڑتے ہیں اپنا خرچہ خود نہیں اٹھاتے, کروڑوں روپیہ لوگ لگاتے ہیں, تو اب جب خان کے چاہنے والوں کو لے کر نکلنا ہے تو ان کا خرچہ کیوں نہیں کریں گے؟ کریں گے. سر آپ نے یہ بتایا کہ خان صاحب کی باتیں سینسر ہو گئی, تو ان سے تو ملاقات پی ٹی آئی کے لوگ کر رہے ہیں, کیا کچھ لوگ ایسے ہیں جو خان صاحب کی باتیں سینسر کر رہے ہیں؟ نہیں, بہت سے جو دوست ذمہ داران ہیں جو ہم نے فوکل پرسن ڈالے تھے ان کو ملنے نہیں دیا جاتا, وہ چلے جاتے ہیں وہاں پہ کھڑے رہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ عمر ایوب صاحب, شبلی صاحب, احمد بچر صاحب اور جو 5-6 لوگ گرفتار کیے ملاقات کے لیے گئے ہوئے تھے. اس سے 4 دن پہلے مجھے اریسٹ کی کوشش کی گئی اڈالہ کے سامنے, ہم 5 لوگ ہم بھی ملاقات کے لیے گئے ہوئے تھے, ملاقات نہیں ہونے دی گئی. تو جن لوگوں کی ملاقاتیں میٹر کرتی ہیں پاکستان تحریک انصاف میں جو سیاسی قیادت ہے ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا. تو ہمارے پاس آپشنز کیا رہ جاتے ہیں؟ ہمارے پاس آپشنز رہ جاتے ہیں ہمارے وکلاء اور آپ ہمارے جو میڈیا کے دوست ہیں. اب وہ باتیں کچھ ہم تک پہنچتی ہیں اور کچھ ہم تک نہیں پہنچتی ہیں. اب ہم نے کوشش کی ہے کہ ہمارے دوست جو ہیں وہ کسی طریقے سے وہ بات ہمیں بتائیں تاکہ ہم آپ تک اس کو پہنچا سکیں. بہت سے دوست جو میڈیا کے ہیں وہ بیچارے اندر سے آپ کے بھائی ہیں, ہمارے بھی بھائی ہیں, وہ لے آتے ہیں مگر ان کے چینلز اس طریقے سے ان باتوں کو نہیں کرتے. تو وہ ہماری مجبوری ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کا حق ہے کہ عوام کا جو قائد ہے ان کی گفتگو عوام تک پہنچے اور لوگ سنیں کہ خان صاحب کیا چاہتے ہیں. تو لوگ چاہتے ہیں کہ طلباء, نوجوان, خواتین, اوورسیز, کسان, لیبر, everybody should come out on 24. Any other question? Thank you, sir. Thank you.